बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चेयरमैन नैब, साबिक जो चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल, उसके हवाले से जो इंक्वायरी का मामला शुरू आया है। और आप जानते हैं कि एक तैयबा गुल नामी एक ख़ातून है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अब उसको अपनी अम्मी बना लिया है और उसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब वो जो ख़ातून है, जिस तरीके से उसने इल्ज़ामात लगाए, एक तो जो डीजी नैब लाहौर थे और जिनको अभी उनका तबादला किया गया है, जो लाहौर के डीजी नैब थे और जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने उस ख़ातून को बरहना करके उसकी तलाशी ली, उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और उसके जो चेयरमैन हैं, जो सबसे बड़ा लोटा है, उसकी तरफ से जो नया अहकाम जारी किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सतह पर बैठकर या सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर अहकामात जारी कर रहा है। और इन लोटों को अपनी औकात का पता नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए फ़िक्स हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये लोटे ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर अहकामात जारी कर रहे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कहते हैं कि जब किसी के बुरे दिन शुरू होते हैं तो वो इस तरह की फिर हरकतें करते हैं, जो हरकतें अब इनके गले पड़ने वाली हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं जावेद इकबाल के हवाले से। साबिक जस्टिस और साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के हवाले से एक ख़ातून का ज़िक्र आता है। ये वो ख़ातून है जो ख़ुद जाती है, ख़ुद जाके जो मुबैना वीडियो है, जिसको ना सिर्फ फोरेंसिक करवाने के बाद ये रिपोर्ट आई थी कि वो जाली थी, बल्कि इसके ऊपर चेयरमैन नैब, जो साबिक चेयरमैन नैब थे, उन्होंने कानूनी चाराजोई भी की थी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम अगर मान लेते हैं कि वो वीडियो ठीक थी, तो वो उस वीडियो में चेयरमैन नैब का दफ्तर है और वहाँ ये ख़ातून ख़ुद चल के जाती है और वहाँ पर जो कुछ होता है, जो गैर अखलाकी हरकत होती हैं, उसको वो हरकत में वहाँ मौजूद भी होती हैं, वो उनको बर्दाश्त भी कर रही होती हैं, वो फैसिलिटेट भी कर रही होती हैं और साथ वीडियो भी बना रही होती हैं। उस वीडियो की बुनियाद पर फिर बाद में ये तमाशा लगा और फिर उनकी तरफ से अब ये इल्ज़ाम लगा है कि 1.5 माह वो इमरान खान और वज़ीर आज़म हाउस में उनको हब से बेजा में रखा गया। उस 1.5 माह के बाद अब 3 माह तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हो गए हैं, अब भी उसने किसी जगह रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, अब भी उसने किसी अथॉरिटी को जाके दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि वो गई है चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं उनके पास और एक लोटे के पास गई हैं जो बुग़्ज़े इमरान में पहले अंधा हो चुका है। करोड़ों रुपए लेकर उसकी आंखों पर पर्दा आ गया है, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जियो जंग और इस तरह के जो थर्ड क्लास टीवी चैनल्स हैं, वो बैठकर, थर्ड क्लास में इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप एक उस खातून का बयान उठा लेते हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देती है जिसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, जो खुद जाके ब्लैकमेल करके, अगर उस वीडियो को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि उसने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके और उसको उस काम पे लगा के फिर वीडियो बनाई। फिर अगर इमरान खान ने 1.5 माह उसको हब से बेजा में रखा, उसका खावंद भी था, उसकी फैमिली भी थी, तो किसी फोरम पर तो कोई दरख्वास्त जाती, कोई एक ट्वीट हो जाता, कोई अंसार अब्बासी को स्टोरी दे देती, हामिद मीर को स्टोरी ये दे देती और वो ये स्टोरी छाप देते। इतनी भी कोई अंधेर नगरी हो सकती है कि वो 1.5 माह हब से बेजा में रहे और उसके बाद वो आज़ाद हो जाए। और आज़ादी के बाद अब आके जब नूर आलम खान जैसा लोटा इस मामले को उठाए तो उस बुनियाद पर वो सारी चीज़ें देखे और सारे मामलात को देखे, तो ये एक इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है। अब इंसानी हकूक़ कमीशन ने, ये वो इंसानी हकूक़ कमीशन है जिसने इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी पर तो नहीं बोलना, जिसने समी इब्राहिम पर हमला हुआ है उसके ऊपर तो नहीं बोलना, जिसने पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं और जो अदालतों में ज़मानतें करवा रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा बलूचिस्तान में होता है, दूसरा सिंध में होता है और तीसरा पंजाब में होता है, उनके ख़िलाफ़ तो ये जो इंसानी हकूक़ कमीशन है, जब शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया जाता है तब तो ऐसे इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बोलते, क्योंकि इनके पीछे यही माफिया है, यही लिफाफा ब्रिगेड है जो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। बहरहाल इस सारे के सारे मामले के ऊपर जो चीज़ सामने आती है, अभी मैं आपको आखिर में एक बात बताने जा रहा हूँ, और वो अबसार आलम है जो लिफाफा ब्रिगेड का हेड है, वो उसको जो हमला हुआ था, हमला आवर गिरफ़्तार हो गया और वो कहता है कि इसने किसी खातून, किसी लड़की के साथ ज़्यादती की थी, उस बुनियाद पर जो उस लड़की की फैमिली थी उन्होंने हमला करवाया है। ये इनका असल किरदार है। और फिर ये बातें करते हैं
اب یہ انسانی حقوق کمیشن ہے جس نے جب یاسمین راشد پر حملہ ہوتا ہے اور اس کی گاڑی توڑی جاتی ہے اور ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، وہاں پر جو پرائیویٹ پرسن ہیں وہ ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں اور ان کو گاڑی سے نکالا جاتا ہے، پولیس وین میں بٹھایا جاتا ہے جو پریزن وین ہوتی ہے، وہاں کوئی انسانی حقوق کمیشن نہیں بولتا۔ یہاں پر اب پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے کہا ہے کہ نیب کے سابق سربراہ پر لگائے گئے حیران کن الزامات کی شفافیت اور آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو انہیں عہدے سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ ان کو عہدے سے پہلے ہٹا دیا گیا ہے، اب وہ ایک کمیشن ہے جو مسنگ پرسن کا ہے، اس کو کہتے ہیں جی کہ اس عہدے سے بھی ہٹا دیا جائے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ HRCP کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ایک الزامات ایک خاتون کی جانب سے لگائے گئے ہیں جنہوں نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے ان کے بطور چیئرمین COED رابطہ کیا تھا۔ چیئرمین COIED ایک ایسا عہدہ جس میں وہ طیبہ گل کی گواہی کے تحفظ اور ایک لاپتہ رشتہ دار کے ضمن میں انہیں انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے ذمہ دار تھے۔ کمیشن نے یہ کہا کہ جاوید اقبال نے نہ صرف مبینہ طور پر 2 حیثیتوں سے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، بلکہ وہ ان الزامات کا جواب دینے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے بھی پیش نہیں ہو رہے، کیونکہ گستاخی ہو رہی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہیں ہو رہے، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو ہر حال میں تختہ دار پر لٹکا دینا چاہیے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ان کی طرف سے نور عالم خان کی طرف سے جو ایک لوٹا کریسی کا ایک بڑا نام ہے، کہتے ہیں جی وہ ان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو مالم جبہ، RT بس سروس اور خیبر بینک اور بلین ٹری پر ریفرنس دائر کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے نیب کو۔ اب اگر نور عالم خان حکم جاری کرے گا نیب کو تو پھر اس کے بعد نیب کا ادارہ بند کر دینا چاہیے، عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے، جس کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کی پٹیشنز سپریم کورٹ میں پڑی ہیں جو سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہیں، بینچ بن گیا ہے۔ اگر وہ نور عالم خان جس کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ سندھ جو وہاں پر جو سندھ ہاؤس ہے وہاں پر انہوں نے نشہ کر کے غل غبارہ کرتے یہ ایکسپوز ہو گئے تھے کہ یہ وہاں پر جمع ہیں، جن کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جو میریٹ ہوٹل میں جو بولی تھی اس میں وہ شامل تھے اور باقاعدہ وہ وہاں پر بکے ہیں، اب وہ حکم جاری کر رہے ہیں نیب کو کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ درج کیے جائیں، اور نیب کو کہا ہے کہ جی یہ 4 مقدمات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف یہ درج کیے جائیں۔ یہ نور عالم خان کی طرف سے باقاعدہ حکم جاری کیا گیا ہے، جبکہ یہی جو معاملہ ہے اس پر شہزاد سلیم جو کہ سابق DG ہیں نیب لاہور کے، انہوں نے طیبہ گل نامی خاتون کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے شہزاد سلیم کا کہنا ہے کہ میری کال ریکارڈ کر کے میری آڈیو کو غلط استعمال کیا گیا، طیبہ گل کے معاملے میں جو بھی کارروائی کی وہ قانون کے مطابق تھی۔ شہزاد سلیم نے کہا کہ طیبہ گل کے خلاف شکایت نیب لاہور کو موصول ہوئی تھی، طیبہ گل ایک کیس میں مدعی اور ایک کیس میں ملزمہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترجمان نیب نواز علی نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی طیبہ گل سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، طیبہ فاروق گل نے میرے حوالے سے غلط بیانی کی ہے اور اس وجہ سے میں اس کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر اس آڈیو کا فرینزک ہونا چاہیے اور قوم کے نالج میں لانا چاہیے کہ یہ کون ہے سارے معاملے کے پیچھے اور کون اس ساری چیزوں کو مینج کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے اوپر احتجاج کرتا ہوں، قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ ابصار عالم پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حملہ ہوا، اس حملے کے بعد ابصار عالم گاڑی میں بیٹھے ہیں، پیٹ پر گولی لگتی ہے، پیٹ میں گولی لگتی ہے، اور وہ ساتھ ہی ایک ویڈیو بیان جاری کر دیتے ہیں اور وہ نامعلوم لوگوں پر اور اداروں پر الزامات لگاتے ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہاں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان گرفتار لوگوں نے جو سارا کٹا چھٹا کھول کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پولیس نے ملزمان، ان بیانات میں ملزمان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ 1 سے زائد مرتبہ اسلام آباد آئے، انہوں نے کرائے پر گاڑیاں لیں۔ یہ ابصار عالم پر حملہ کرنے والے ملزمان جو گرفتار ہیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر ابصار عالم پر حملے کے عوض ان کو لاکھوں روپے بھی رقم بطور معاوضہ ملی۔ انہوں نے کہا کہ 6 میں سے 4 ملزمان ضمانت پر رہا ہیں، تاہم وہ شخص جس نے ابصار عالم پر گولی چلائی اور وہ ملزم جس نے اس پورے عملی منصوبے کو عملی جامہ پہنایا اور ملزمان سے رابطے میں رہا، ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ ابصار عالم کی کڑیاں صرف شیخوپورہ تک محدود نہیں بلکہ پولیس تفتیش کے مطابق یہ جرمنی اور فرانس میں مقیم پاکستانی شہریوں سے بھی ملتی ہیں۔
اب انہوں نے کہا جی کہ یہ لڑکی کا معاملہ تھا اور ہم نے بدلہ لینا تھا۔ انہوں نے کہا زین قتل کے ایک مقدمے میں 2017 میں کھاریہ میں پولیس کو مطلوب ہیں، وہ جو گرفتار شخص ہیں وہ ایک اور زین قتل کیس میں بھی ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رضوان علی اگرچہ حملے کے وقت موقع واردات پر موجود نہیں تھے، مگر انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے گولی چلانے والے ندیم اصغر اور محمد رضوان کے اس کیس کے مرکزی منصوبہ ساز حماد سے رابطہ کروایا تھا۔ 23 سالہ حماد سلیمان، جن کا فوج میں ملازمت کے دوران ایک جھگڑے میں کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور وہ جیل بھی بھگت چکے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا جرائم پیشہ افراد سے رابطہ تھا۔ حماد نے یہ پولیس کو بتایا کہ فروری 2021 کے پہلے ہفتے میں زین، یہ جرمنی میں ایک مقیم شخص ہے، اس نے فون کیا تو اس نے کہا کہ میں شادی پر ہوں، جس نے کہا کہ فری ہو کر بات کرنا۔ رات 8 بجے تقریباً 1 گھنٹہ بات ہوئی اور بتایا کہ اسلام آباد میں 50-60 سال کا ایک آدمی ہے جس نے میری کزن جو کہ جاب کے لیے اس کے پاس گئی تھی زیادتی کی ہے، آپ نے اس کے بازو ٹانگیں توڑنے ہیں، اور کہا کہ صبح پی سی ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو جانا، وہاں پر آپ کو ایک آدمی ملے گا، وہ آپ کو ایڈریس دے گا جس کی بازو اور ٹانگیں توڑنی ہیں۔ ملزم حماد نے پولیس کو بتایا کہ اس کام کے لیے 10 لاکھ روپے میں سودا ہوا۔ رضوان نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ابصار عالم پر گولی چلانے والے حملہ آور ندیم کے دوست ہیں اور انہوں نے اکٹھے اسلام آباد کا سفر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے فقط یہ بتایا گیا تھا کہ میرے دوست کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ سارا وقوع ہوا اور اس وقوع میں پھر پیسوں کا بھی ذکر ہوا۔ اصل چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ابصار عالم نے اور اس بنیاد پر اس کے اوپر حملہ کرنے کا کہا گیا، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اب سامنے آ گئی ہیں۔ اب بتایا جائے کہ یہ جو بیان ہے، اس بیان کی روشنی میں حامد میر اور یہ سارے لوگ جو لفافہ بریگیڈ ہیں، کیا یہ اس بات کا بتائیں گے؟ یہ کہتے تھے ابصار عالم کا جو لوگ ہیں وہ ملزم گرفتار نہیں ہوتے، اب گرفتار ہوئے ہیں تو آپ کو تسلی ہو گئی ہے کہ یہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اور اس لڑکی کے معاملے میں، اور یہ وہ ملزمان ہیں جو گرفتار ہیں جو اس وقت انہی کی حکومت کے پاس ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور وہ پولیس کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے ان کے کردار کا؟ یہ چیزیں تو پھر ٹرائل میں ثابت ہو جائیں گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔